بسم الله الرحمن الرحيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا صدق الله العظيم. اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے. ما لهم به من علم، ان کو اس سلسلے میں کوئی علم اور کوئی واقفیت نہیں ہے. ولا لآبائهم، اور نہ ان کے آبا و اجداد کو. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کتنی خطرناک بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ صرف اور صرف جھوٹ اور بہتان کہتے ہیں. فلعلک، ہو سکتا ہے، باخع نفسک، آپ اپنی جان گھونٹ لے، علی آثارہم، ان لوگوں کے پیچھے. ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اگر یہ لوگ اس بات پر اور اس قرآن پر ایمان نہ لے آئے افسوس کی وجہ سے. قرآن کریم کے نزول کے دو مقصد بیان کیے گئے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ مومنین کو بشارت دی جائے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں اہل ایمان اور اہل اسلام ہمیشہ ابتلا، آزمائش، مشکلات اور مصیبتوں کے دور سے گزرتے ہیں. ایمان پر چلنا، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارنا ان کے لیے دوبھر اور مشکل کر دیا جاتا ہے، اور وہ صبر آزما مرحلوں سے گزرتے ہیں. ہر طرف تان و تشنی، کھپتیاں کسی جاتی ہے، جملے کسے جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ان کو بیوقوف کہا جاتا ہے، اور ہزار طرح کے جملے اور باتیں ان کے اوپر کسی جاتی ہیں. لیکن ایسے موقع پر انسان کا دین پر جمنا، اعمال صالحہ پر جمنا، مثلا کوئی شخص دینداری کی طرف آتا ہے، ارے یہ بہت دیندار بنتا ہے، بہت ہوشیار بنتا ہے، اور دین کی باتیں کرو تو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، دین کے اعمال پہ چلو تو بیوقوفی ہے، اور بے پردگی اختیار کرو، شریعت کے ٹکڑے کرو، سنتوں کے جنازے نکالو تو ہوشیار اور انٹلیکچوئل کہے جاؤ گے. یہ عجیب دنیا کا رسم و رواج ہے، اور یہ ابھی کا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کیا وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہ لوگ صحابہ کے پاس سے جب گزرتے تھے تو کہتے ہیں إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہ تو بھٹک گئے ہیں اور بیچارے محمد کی باتوں میں آ کر کیسی زندگی گزار رہے ہیں. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو گئے ہیں اور ان کے کیا کہتے ہیں دن چھلے بن چکے، نعوذ باللہ. پتہ نہیں کیسے کیسے آج بھی اگر کوئی شخص کسی عالم کی مجلس میں چھوٹا بن کر بیٹھتا ہے، ادب اختیار کرتا ہے، تو پتہ نہیں کیسا اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو یہ ابھی کا نہیں ہے، پہلے سے سب چلا رہا ہے. تو ایمان والوں کے لیے ہر زمانے میں تکلیفیں، مشکلیں اور پریشانیاں اور صبر آزما مرحلے رہتے ہیں. تو قرآن کریم ہر موقع پر ان کی دل بستگی کرتا ہے، ان کے حوصلے بڑھاتا ہے کہ یہاں تمہاری قدر نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اللہ جل شانہ تمہاری قدر کر رہے ہیں، اور تمہارا مقام، تمہارے ایمان کی قدر و قیمت، تمہارے اعمال صالحہ، تمہارے تقوی، تمہارے خوف و خشیت کی قدر و قیمت دنیا میں نہیں ہے. یہ جھوٹ کی دنیا ہے، فریب کے بازار ہیں، یہاں پر جھوٹ بکتا ہے، فریب چلتا ہے، دھوکے چلتے ہیں. یہاں تمہارے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں، یہاں تقوی کی، سنت کی، للہیت کی، ایمان کی، یقین کی کوئی قدر و قیمت نہیں. تو کیا ہوا؟ تم تو آخرت کے لیے جینے والے لوگ ہو، تم تو اللہ کے لیے مرنے مٹنے والے لوگ ہو. تو تم جن کے لیے جیتے ہو ان کی نظروں میں تمہاری قدر و قیمت ہے، اللہ کے نظروں میں تمہاری قدر و قیمت ہے. تو یہ قرآن کے مضامین سے تسلی ملتی ہے کہ ان دنیا والوں کی نظروں میں تمہارا مقام نہیں ہے، اللہ کے نزدیک تمہارا بہت بڑا مقام ہے. تو یہ قرآن کریم ان مومنین کے لیے تسلی، ان مومنین کی دل بستگی اور ان مومنین کی بشارت کا کام کرتا ہے.
اور دوسرا کام قرآن کریم کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کے مضامین پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ایمان کا انکار کرتے ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن سے دوری کی زندگی اختیار کرتے ہیں، تو وَيُنذِرَ الَّذِينَ، تو قرآن ان کے لیے انذار اور ڈرانے کا کام کرتا ہے۔ تو قرآن کے اب یہ دو باتیں آ ہی چکی تھی، لیکن الگ سے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهَ کہا گیا کہ ان لوگوں کو ڈراتا ہے قرآن، قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے، یعنی اس میں آ ہی چکے تھے، یعنی یہ جو اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ وَيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ میں وہ آ ہی چکے تھے، لیکن الگ سے ان کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ان کی باتیں بے حد خطرناک ہیں۔ قرآن کریم یعنی اللہ کے لیے اولاد کا تصور کہاں سے آ سکتا ہے؟ الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا، یہ نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین کہ ہم شیاطین کے اوپر مسلط کرتے ہیں، ان کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، ہم کفار کے اوپر شیاطین کو چھوڑ دیتے ہیں، مسلط کرتے ہیں، تؤزهم عزا، تو یہ شیاطین ان کو بھڑکاتے ہیں، ان کو بہکاتے ہیں، تؤزهم عزا فلا تعجل علیہم انما نعد لهم عدا۔ اب یہ لوگ پتہ نہیں اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کیا سے کیا اول فول بکواس کر رہے ہیں اور بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا، تو آپ جلدی نہ کرو، انما نعد لهم عدا، ہم نے ان کی ایک ایک بات کو شمار کر کے رکھا ہے، ان کی ایک ایک حرکت کو شمار کر کے رکھا ہے، ساری چیزیں ہم اس کی ریکارڈ کر رہے ہیں ان سب کی، انما نعد لهم عدا، ہمارے یہاں ساری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، انما نعد لهم عدا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن اس دن ہم کیا کریں گے، نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، کہ متقین کے رحمان کی طرف متقی اور پرہیزگار لوگ جماعت در جماعت جائیں گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور اس دن جہنم کی طرف کافروں کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، کیا پھر ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اور یہ لات و عزا کی پوجا کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ اولیاء کی پوجا کرتے ہیں، بہت سے لوگ فرشتوں کی پرستش کرتے ہیں، بہت سے لوگ سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، جناتوں کی پرستش کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ولا یملکون الشفاعۃ عنده، اللہ کے نزد الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کہ اللہ کے آگے کسی کو سفارش کرنے کی ہمت نہیں، لا یملکون الشفاعۃ، کوئی سفارش۔ آج ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ہم کتنا بھی گناہ کریں، ہم کتنے بھی نافرمانی کریں، ہم تو نبی کے چہیتے ہیں، نبی ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے لا یملکون الشفاعۃ، کسی کو سفارش کا حق نہیں ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں مگر وہ جس کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے۔ نبی کے لیے وعدہ ہے، لیکن نبی کے لیے بھی کوٹا متعین ہے، ایمان ہوگا، توحید ہوگی تو نبی سفارش کر سکتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں ہوا یا ایمان تو ہے لیکن شرک کی ملاوٹ ہے، شرک کی آمیزش ہے، تو اللہ نے خود حکم فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے سوا جتنی چیزیں ہوتی ہیں اللہ سب معاف کرتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھو کہ اگر کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک چاش بھی پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہے، پورا دن عبادت میں مشغول رہتا ہے، لیکن وہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرے گا، ذرہ برابر اس کی زندگی میں شرک آیا تو اس کی تمام عبادتوں پر پانی پھر جائے گا اور اس کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، کیونکہ شرک کی بخشش نہیں۔ آدمی کتنا بھی گنہگار ہو لیکن توحید ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اس لیے اب توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، میں انشاءاللہ آگے سمجھاؤں گا۔ تو خیر اللہ نے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول له ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویاتینا فردا۔ پھر قرآن نے کہا کہ یہ لوگ ایسا جملہ کہتے ہیں تنشق الارض وتخر الجبال کہ اس سے ایسا لگتا ہے کہ زمین پھٹ پڑے گی، آسمان شق ہو جائے گا اور اللہ اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اتنے خطرناک جملے ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں،
ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں. اللہ کے لیے اولاد کا تصور کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ اتنا خطرناک ہے. قرآن کہتا ہے کہ اس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اس کے اثر سے. اتنا خطرناک جملہ ہے، لیکن انسان بہت آسانی کے ساتھ معمولی طریقے سے بول دیتا ہے. تو یہ مشرکین کی بھی نفی ہے اور نصارہ کی بھی نفی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے زمانے کے جو کرسچن ہیں، جو نصارہ ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے 3 حصے کیے، اللہ کے 3 حصے کیے. وہ ایک ہی وقت میں اللہ کا ایک جوہر مانتے ہیں کہ اللہ ایک ذات ہے، ایک جوہر ہے. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر اس ایک ذات کے 3 اقانیم ہیں اور 3 اجسام ہیں اور 3 وجود ہیں. اب ایک وجود پھر 3 اقانیم، یہ ایک عجیب، یعنی 3 in 1 1 in 3، یعنی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. ان کو پوچھو کہ خدا ایک ہے تو کہیں گے نہیں 3 ہے. آپ کو خدا 3 ہے تو کہا نہیں 1 ہے. کیونکہ دین اسلام کے اندر جتنی شریعتیں آئی سب شریعتوں کے اندر تمام نبیوں نے ایک اللہ کی دعوت دی. تو توحید سب کے یہاں مشترک ہے. تو عیسائی کو بھی اگر آپ پوچھو کہ خدا، تو کہا خدا ایک ہے. پھر کہو کہ پھر عیسیٰ، ہاں وہ بھی خدا ہے. عیسیٰ خدا ہے تو پھر اللہ، کہا وہ بھی خدا ہے. کہا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے تو کہا نہیں اللہ ایک ہے. سمجھ میں نہیں آتا. خدا ایک ہے نہیں 3 ہے، خدا 3 ہے نہیں 1 ہے. یعنی 3 in 1 1 in 3. عجیب ان کے عقیدے. وہ ان کا یہ ماننا ہے کہ یعنی all 3 are divine. ان کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ کہ تینوں کے 3 یہ الوہیت کی طاقت اور الوہیت کا سرچشمہ اپنے اندر رکھتے ہیں. اور پھر وہ مانتے ہیں کہ all 3 are of same substance، کہ اور تینوں کے 3 ایک ہی جوہر سے بنے ہیں اور ایک ہی جوہر ہے، بنے ہوئے ایک ہی یعنی تینوں کا جوہر اور تینوں کا مادہ ایک ہی، یعنی تینوں کی ذات ایک ہی ہے. اور پھر وہ ورشپ ایکولی کی بھی قائل ہے، یعنی تینوں کے 3 برابر کی پرستش کے قابل ہے اور عبادت کے قابل ہے. یہ عجیب و غریب ان کا عقیدہ ہے جو سمجھ میں بھی نہیں آتا. یعنی وہ ایک خدا ہے اور پھر اس کے 3 اجسام ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں وہ ایک ہی خدا ہے لیکن 3 وجود سے اس کا ظہور ہوتا ہے. وہ یہ سب مشرکانہ عقائد ہے. آپ سمجھیے یہ اللہ ہمارے آقا امام الاول، دیکھو یہ قرآن کریم کا یہ اس سورت کا جب آغاز ہوا تو کیا لفظ ہے؟ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. عبد کا لفظ استعمال یاد رکھیں. عیسائیوں کے یہاں بھی وہی ہوا تھا. آج ہم لوگ اپنے نبی سے محبت کریں، مبارک ہے، لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کے درجے پر لے جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جو کام نصارہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا، یہودیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا، یہ کام میری امت میرے ساتھ بھی کر سکتی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عمر ابن خطاب کی روایت ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ تم میری تعریف میں اور میری تعریف میں اور میری منقبت میں اور میری مدح میں، میری نعت میں زیادہ غلو مت کرنا، مبالغہ مت کرنا. کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، جیسے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں ان کی قوم کے لوگوں نے مبالغہ کیا اور حد تجاوزی کی. انما انا عبدہ ورسولہ، یاد رکھنا کہ میں اس کا بندہ اور رسول ہوں. فقولوا عبدہ ورسولہ، چنانچہ کہو کہ اس کا بندہ ہے اور رسول ہے. یعنی جب بھی تم میری تعریف کرو تو اس بات کا لحاظ کرنا کہ میں اس کا بندہ ہوں. بندے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سب کے برابر ہوں، بلکہ وہ رسول ہوں. میرا مقام یہ کہ میں رسول ہوں. تو میری تعریف یہ کہ میں رسول ہوں، لیکن میری حقیقت یہ کہ میں اس کا بندہ ہوں. آج دیکھیں عیسائیوں میں اور ہم میں کیا فرق بچا وہ بھی بتاؤں. عیسائیوں نے پہلے تو کیا کہا، بھائی ہمیں اپنے علماء سے اور اپنے دینی خدام سے محبت ہوتی ہے، ہونی چاہیے، بزرگوں سے ہوتی ہے نا، اس طرح نبیوں سے بھی قوم کو محبت ہوتی ہے. چنانچہ اس وقت عیسائیوں نے اپنے نبی سے محبت کی اور محبت میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت ہی محبوب اور بہت ہی چہیتے اور بہت ہی دلارے بندے تھے. بالکل اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ کا پیغمبر اللہ کا چہیتا ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا دلارا ہوتا ہے. یہ تو ٹھیک ہے. پھر آگے بڑھے کہ سب سے دلارا ہے، یہ کچھ زیادہ ہو گیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو اس وقت میں اس زمانے کے لحاظ سے تمام امت کے حساب سے نبی سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، تب ٹھیک تھا. لیکن پھر آگے بڑھے
کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. کیا کہا؟ اللہ کے بیٹے ہیں. اور پھر اس کے بعد یعنی بہت شہید ہے، اور آدمی جیسے اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے ایسے حضرت عیسیٰ سے محبت ہے، ایسا بولا. پھر اس کے بعد آگے جا کر کیا کہا کہ بیٹے ہی ہے. پھر جا کر کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالی کے وجود کے اندر وہ شامل ہے، اللہ کی ذات میں وہ شامل ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلے تو چہیتا شہید تو تھے ہی، دلارے بھی تھے. اس کے بعد کیا کہا کہ اللہ نے ان سے ایسی محبت جیسے اپنے بیٹے سے، کچھ زیادہ ہو گیا، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنا ہی غلط تھا. پھر کیا کہنا اللہ کے بیٹے ہی ہے. پھر آگے بڑھے کہ جب بیٹے ہیں تو باپ بیٹے میں جزویت ہوتی ہے. بیٹا باپ کا ایک جزو ہوتا ہے، ایک ٹکڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میرے جگر کا ٹکڑا، میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے بیٹا. تو کہا یہ تو وجود کا ٹکڑا ہی بنا لیا. پھر اس کے بعد کیا کہ اللہ کے وجود میں شریک کر لیا. اب اللہ کے 3 حصے کر لیے کہ کیا ہے، ایک ہے باپ، ایک ہے بیٹا اور ایک ہے روح القدس. 3 حصے کر لینا، نعوذ باللہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس امت نے کیا کیا وہ بھی دیکھو. ہمارے یہاں بھی سب سے ہم تو مانتے ہیں امام الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کوئی نبی نہیں. آپ نبیوں کے سردار ہیں. لیکن بات کہاں آئی کہ ایک صاحب نے شعر کہا کہ جو عرش پر مستوی ہے خدا بن کر مدینے میں اتر آیا ہے محمد بن کر. نعوذ باللہ. اب سمجھ میں آیا شعر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے کہ تو بھگوان کا اوتار ہے، یعنی بھگوان. آج کل ایک گانا بھی چلتا ہے، مجھے سوال بھی آیا کہ تجھ میں رب دکھتا ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کفر ہے، اس کا سننا بھی کفر ہے، ایمان نکل جاتا ہے. رب کہاں دکھے گا کمینے؟ کیسے نہیں سمجھ میں آ رہے. بڑے خطرناک جملے ہیں. تو یہ وہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ جیسے ان کو پوچھو کہ آپ تو کہتے ہیں کہ خدا نراکار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ایشور نراکار ہوتے ہیں. یہ ہندو لوگ خود کہتے ہیں ایشور نراکار ہے، یعنی خدا کا کوئی آکار نہیں ہوتا ہے. پھر ان سے پوچھو کہ یہ تم نے جو گنپتی بنایا ہے، رام بنایا ہے، لکشمن بنایا ہے، وہ سب کیا ہے؟ نہیں، وہ آکار ہے لیکن وہ اس میں حلول کر گئے، یعنی خدا کی روح ان کے اندر آئی تھی. اب سمجھ رہے ہیں اوتار کا عقیدہ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج ہمارے کچھ بھٹکے ہوئے مسلمان اللہ کے نبی کی محبت میں نے جو حدیث سنائی وہ کون سی حدیث تھی؟ بخاری شریف کی حدیث. اللہ کے نبی کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ میری قوم، میری امت کے افراد میرے ساتھ یہ سلوک کریں گے. چنانچہ امت کا ایک طبقہ یہ کہنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا اوتار ہے اور ظہور ہے. یعنی یہ جملہ ہے شعر کہ جو عرش پر مستوی ہے خدا بن کر، اس کو بولتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پورا وجود ہل جاتا ہے. کفر ہے یہ، اللہ معاف کرے بولتے ہوئے، لیکن بتانا پڑ رہا ہے کہ ہمارے یہ مولوی، کم پڑھے لکھے مولوی اس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ جو عرش پر مستوی ہے خدا بن کر، یعنی جو عرش پر اللہ ہے وہ مدینے میں اتر آیا محمد بن کر. آپ کو سمجھ میں آیا؟ یعنی محمد کے اندر خدا کی ذات حلول کر گئی، یعنی محمد خدا کا اوتار ہے. اب یہ کفر ہے کہ نہیں؟ اس کے کفر ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ یہ وہی چیز ہوئی نا. اچھا، اب ہمارے یہاں ایک دوسری بحث آتی ہے، نور اور بشر والی بحث. اس کو لوگ بہت معمولی طور پر لے رہے ہیں. نور اور بشر والی بحث سمجھیے ذرا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر تو ہیں لیکن ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر نہیں. ہم کسی کی کوئی وسعت نہیں کوئی یہ کہہ دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے برابر ہے. کوئی کہہ دے کسی کی اوقات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، آپ کی ہر چیز سب سے الگ، سب سے انوکھی، آپ کی طرح اعلیٰ، آپ کی طرح مقدس، آپ سے اچھا پاکیزہ انسان اور آپ سے مقدس انسان نہ دنیا میں کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے. سب سے اعلیٰ عرفہ ترین انسان ہے، لیکن تھے تو وہ اللہ کے بندے نا، تھے تو وہ اللہ کے رسول نا، اس سے اوپر تو کچھ نہیں ہے نا. لیکن آج ہمارے یہاں کیا کیا جملے کہے جاتے ہیں. یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ کے نبی نور، نور کا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے اور اس نور کا نعوذ باللہ ایک حصہ محمد رسول اللہ ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جو کرسچن کہہ رہے ہیں نا کہ خدا کا وجود اور اس وجود کا ایک حصہ حضرت عیسیٰ ہے، اس طرح ہمارے یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نور ہے اور اس نور کا ایک حصہ محمد رسول اللہ کی ذات گرا.
یہ کوئی معمولی بحث نہیں ہے، بڑی خطرناک بحث ہے. آپ سمجھو کہ آپ سمجھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت عبداللہ. والدہ کا نام کیا تھا؟ آمینہ. یہ دونوں کون تھے؟ انسان. اب انسان کا وجود انسان ہی ہوتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا، ہمارے یہاں ایک دلیل دی جاتی ہے کہ یعنی آپ سمجھئے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ایک عیب کی بات ہے. بشر ہونا عیب ہے. ہمارے یہاں کچھ مولوی اس طرح کی دلیل دیتے، کیا کہتے ہیں؟ بشر ہونا عیب کی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم بشر بنا لیں، انسان بنا لیں، یہ تو عیب کی بات ہے. تو اب ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر بشر ہونا عیب کی بات ہے، بشر ہونا عیب کی بات ہے، تو اب مجھے یہ جواب دیجئے حضرت آدم علیہ السلام کون تھے؟ بشر تھے. یعنی ہمارے کچھ مسلمانوں نے عقیدہ صرف اللہ کے نبی کے بارے میں یہ مانا کہ بشر نہیں ہے بلکہ نور ہے. ٹھیک ہے نا؟ باقی سب نبیوں کے بارے میں کیا مانتے ہیں؟ باقی تو سب نبی کو بشر مانتے ہیں نا. تو اگر بشر ہونا عیب کی بات ہے، بشر ہونا نقص اور خامی کی بات ہے، تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء اور جتنے رسول پیدا کیے وہ سب عیب والے تھے، سب خامی والے تھے، سب نقص والے تھے. اس سے بڑی بیوقوفی اور حماقت کیا ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہ بات کہاں سے آئی وہ سمجھے. غیر مسلموں کا یہ عقیدہ ہے. سمجھے بات کہاں سے آئی. ہم لوگ چونکہ انڈیا، ہندوستان اور بھارت میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ بھارت میں رہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ ہندو لوگ رہتے ہیں. اب ہندوؤں کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ انسان ہونا ایک عیب کی بات ہے. انسان ایک پاپی جیو ہے. وہ ایسا ہی کہتے ہیں انسان کیا ہے؟ پاپی جیو ہے. انسان ہونا عیب کی بات ہے. تو ان کے یہاں یہ تصور ہے کہ انسان ہونا عیب کی بات ہے. اس لیے اب ہمارے لوگ جب مسلمان بنے اور ان کو اتنی نالج نہیں تھی تو کہ نہیں، جب انسان ہونا عیب کی بات ہے تو پھر نبی انسان کیسے ہوگے؟ تو یہ ٹکراؤ ہوگا. لیکن ہمارا قرآن کیا کہتا ہے وہ دیکھو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تو اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا اور پتلا اور مجسمہ تیار کیا اور سب فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے اس کو اپنا نائب بنایا. یعنی ان لوگوں کو، غیر مسلموں کا مسئلہ کیا ہے کہ انسان ہونا عیب کی بات ہے. انسان کے علاوہ دنیا میں جتنی چیزیں سب اعلیٰ ہیں. چنانچہ وہ آپ کی بھی پوجا کرتے ہیں، سمندر کی بھی پوجا کرتے ہیں، ستاروں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور جو ہے سورج اور چاند کی بھی پوجا کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کو کچھ بھی نظر آ جائے اس کی پوجا کرتے ہیں. آج کل کورونا نظر آیا تو کورونا کی پوجا شروع ہو گئی، اس کو بھی اس کی مورتی بنا لی باقاعدہ. تو ان کے یہاں انسان ایک نقص کی علامت ہے، اور انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب اعلیٰ ہے. اور قرآن کا تصور ہے کہ انسان خلاصہ کائنات ہے. انسان اس زمین کا لب لباب ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. انسان سے اعلیٰ، انسان سے ارفع کوئی مخلوق ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہمارا تصور ہے. تو پھر ہمارا تصور اسلامی تصور آئے گا تو پھر وہ اشکال نہیں رہے گا. اصل میں غیر مسلمانہ تصور کی بنیاد پر انسان اللہ کے نبی کے بشر ہونے کی نفی. میں اس کو تفصیل سے کل سمجھاؤں گا. بس یہ کہ اللہ سے یہ دعا کریں. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ شرک معاف نہیں. اور یہ جو چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہیں نا ہمارے کہ حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا اور یہ ہونا، یہ تو سب اللہ کے یہاں انشاءاللہ معاف ہو جائے گا. انشاءاللہ سب معاف ہو جائے گا. ایمان ہوگا سب کچھ معاف ہو جائے گا. لیکن توحید بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ توحید میں کسی کو معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ سب چیز معاف. میں اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ دیکھو ایک عورت ہے، وہ بہت نک کٹی ہے، بہت کیا کہتے ہیں اس کو، بہت زبان دراز ہے اور بہت زیادہ پریشان کرتی ہے، بہت تکلیفیں دیتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے. شوہر سب کچھ برداشت کرے گا. کرتے ہیں نا شوہر، دنیا میں کیا نہیں برداشت کرتے، بیچارے سب کچھ برداشت کرتے ہیں. لیکن اشتراک برداشت نہیں کرتے. جس دن یہ اس کے بل اس پر ایک عورت بہت ہی زیادہ کھانا بھی پکا رہی ہے، خدمت بھی کر رہی ہے، ادب اور تواضع کے ساتھ، ہنر مندی اور سلیقے کے ساتھ بات بھی کر رہی ہے، سب کا خیال بھی کر رہی ہے، لیکن دوسروں سے تعلقات بھی رکھتی ہے. اب شوہر اس کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام کمیوں کے بعد بھی ہمیں معاف کرے گا انشاءاللہ اگر توحید اور اگر اشتراک ہوا. اللہ اشتراک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے قرآن کریم میں بابا اس شرک کی اور توحید کی کیا تفصیلات ہیں انشاءاللہ میں کل اس میں یہ مذہب کے، مسلک کے اور کیا کہتے ہیں فرقوں کے
چشمے نہ لگائے جائیں. بس اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ یہ جو اگر قرآن کریم سے یہ بندہ بات کہہ رہا ہے اور آپ کے کلام کے اندر یہ بات لکھی ہے تو آپ مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اگر یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے اور غلط کہہ رہا ہے تو اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت کیجیے. بھائی مجھے بھی تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کوئی بولنا اللہ کے اوپر کون بہتان لگا سکتا ہے, لیکن یہ سب کھری کھری حقیقت کی باتیں ہیں. ایک عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو کہ انسان کیا ہے, اشرف المخلوقات, اور وہ علماء کیا کہتے ہیں انسان ہونا پاپ کی بات. تو آپ تو غیر مسلموں والی باتیں کر رہے ہیں. خیر بہت ساری باتیں انشاءاللہ. اس توحید کی کیا قسمیں ہم لوگ مسلمانوں کے گھرونے میں پیدا ہوئی. آپ کو پتا ہے کہ توحید کی کتنی قسمیں پتا ہے؟ بولے کسی کو پتا ہو تو بتائیے. نہیں معلوم. توحید کی باقاعدہ قسمیں ہیں, توحید فی ذات, توحید فی صفات, توحید فی العبادہ, بہت ساری قسمیں توحید کی. انشاءاللہ اس کو تفصیل سے میں سمجھاؤں گا, ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد کوئی انسان مشرک نہیں رہ سکتا, مشرک نہیں رہ سکتا. اس کے اندر توحید آئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق بتاتا ہے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت